سینئر صحافی عارف بہار اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ عارف بہار صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سید علی گیلانی صاحب کے انتقال کی خبر آئی ہے 91 برس کی عمر میں، کیسا پایا آپ نے ان کو بحیثیت شخصیت، اور کیا کہیں گے آپ ان کے بارے میں؟ شہاب محمود صاحب، پہلے تو میں یہی کہوں گا کہ جو ایک زندگی کی حقیقت ہے، اس کائنات اور دنیا کی حقیقت ہے کہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سید علی گیلانی جو 30 سال سے ایک جو نیا ایک فیز اس تحریک کا شروع ہوا تھا 1988 اور 99 کے بعد، جب کشمیریوں نے پرامن راستہ اور انتخابی اور جمہوری راستہ ترک کر کے مسلح جدوجہد اختیار کی اور تحریک آزادی ایک نئے دور میں داخل ہو گئی، اس وقت جس شخصیت نے پوری جرت کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ اور ایمان اور عقیدے کی حد تک اس تحریک کی سرپرستی کی، اس تحریک کو آگے بڑھایا، اس تحریک کو چلایا، اور اپنی جو سکون ہے اور اپنی پوری صلاحیت ہے جو جس شخصیت نے وقف کیے رکھی، وہ سید علی گیلانی تھے۔ وہ ایک ٹاورنگ پرسنالٹی بن کر ابھرے اس سارے 30-35 سال سے جاری جو ایک انقلاب ہے جو کشمیر کے لوگوں پر مسلط ہے، ایک بھارت کا جبر و ستم اور جس کے خلاف وہ ریزسٹنس کر رہے ہیں، اس میں سب سے محترم، معتبر اور سب سے طاقتور نام اگر کوئی ابھرا تو وہ سید علی گیلانی کا ہے۔ وہ ایک ناقابل تسخیر قسم کی شخصیت تھے۔ میرا ان سے 90 کی دہائی کے اوائل سے خط و کتابت کے ذریعے رابطہ تھا، ٹیلی فونک رابطہ تھا، پھر 2005 میں مجھے ان سے ملاقاتوں کا شرف حاصل ہوا سری نگر میں۔ تو وہ ایک عزم و ہمت کا ایک کوہ گراں نظر آتے تھے کہ جب یہ تحریک پاکستان میں امریکن دباؤ کے نتیجے میں اور کچھ دوسری وجوہات کے نتیجے میں پاکستان تھوڑا سا بیک آؤٹ کر رہا تھا اس تحریک سے اور بہت سی معاملات اور مسائل پیدا ہو رہے تھے، تو سید علی گیلانی سر پہ کفن باندھ کر باہر نکل آئے، اور جب حریت کے دوسرے لیڈر تھوڑا سا ہیزیٹنٹ تھے اس تحریک کی سپورٹ کرنے کے معاملے میں، تو وہ شہداء کے جنازوں میں جاتے تھے، وہ شہداء کے گھروں میں جاتے تھے، اور انہوں نے اس تحریک کو ایک نئی جان، نئی روح اور نئی تگ و تاز عطا کی اپنے پرعزم شخصیت سے۔ تو سید علی گیلانی جو ہے وہ بلا شبہ وہ ایسے لوگوں میں شمار ہوتے تھے کہ جن کے بارے میں کہا ہے کہ مت سہل ہمیں جانو، پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردے سے انسان ابھرتے ہیں۔ تو وہ اس طرح کی ایک شخصیت تھے جنہوں نے ایک طرف کشمیری عوام کا حوصلہ بلند کیا، ان کو بھارت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کا حوصلہ دیا، سلیقہ دیا، وہیں اس تحریک کو جو بالکل ایک لاوارث ہو رہی تھی، اس کا جو سیاسی سرپرست تھے وہ پیچھے ہٹ رہے تھے، تو اس کو پیٹرنائز کیا، اس کی سرپرستی کی، اس کو آنرشپ دی، اور سب سے زیادہ جرت کے ساتھ جس شخصیت نے کشمیر کی مسلح مزاحمت کو آنرشپ دی وہ سید علی گیلانی ہیں، اور اس کا کشمیر کے لوگوں نے اس کا جواب بھی پوری قوت کے ساتھ دیا۔ وہ سید علی گیلانی کے اس احسان کو، اس جرت اور استقامت کو انہوں نے فراموش نہیں کیا، بلکہ وہ کشمیر کے سب سے پاپولر سیاستدان کے طور پر ابھرے ان 20-25 سالوں میں، اور اپنی اس جو مقام اور اس معیار پر وہ آج بھی اپنے آخری لمحے تک، زندگی کی آخری سانس تک ان کا یہی مقام تھا کہ وہ کشمیر کے سب سے توانا، سب سے پاپولر لیڈر تھے جن کی اپیل کی صلاحیت سب سے زیادہ تھی۔ تو کشمیر کے لوگوں نے ان پہ اپنی جانیں نچھاور کی، کشمیر کے لوگ ان کے حکم پہ، ان کی کال پہ اپنی جانیں قربان کرتے رہے، اپنے بچے تک قربان کرتے رہے۔ تو یہ مجھے خود اندازہ ہوا 2005 میں سری نگر میں کہ، اور جب ہم نے دیکھا کہ ایک عمومی طور پر ایک مایوسی کی سی کیفیت تھی، لیکن سید علی گیلانی کے ساتھ جو لوگ وابستہ تھے وہ ان کے لیے جان بھی دینا گوارا کرتے تھے، جان دینے پر تیار تھے، اور سید علی گیلانی کی قیادت پر کوئی کمپرومائز کرنے کو تیار بھی نہیں تھے۔ حالانکہ بہت سے انسینٹیوز بھی دیے گئے، بھارت نے انہیں توڑنے کی کوشش کی، سید علی گیلانی کو جھکانے کی کوشش کی، لیکن کشمیر کی قوم کے ساتھ، کشمیر کے لوگوں کے ساتھ ان کی جو کمٹمنٹ ہے وہ ان کے ایمان اور ایقان اور عقیدے سے پھوٹتی تھی۔ شاید یہی وجہ ہے کہ یہ اتنا لازوال اور اٹوٹ تعلق تھا۔ بلا شبہ یہی وجہ ہے کہ ان کی قیادت لازوال تھی۔ 91 برس کی عمر میں سید علی گیلانی انتقال کر گئے۔ بزرگ حریت رہنما سید علی گیلانی 91 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ گزشتہ کئی سال سے وہ نظر بندی میں تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنے موقف میں کشمیر کی آزادی کے حوالے سے کوئی لچک انہوں نے پیدا نہیں کی۔